اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں محترمہ حولہ لگاتہ کے قبول اسلام کی داستان۔ محترمہ حولہ لگاتہ 1961 میں جاپان میں پیدا ہوئی۔ وہ فرانسیسی لٹریچر کی اعلیٰ تعلیم کے لیے پیرس میں مقیم تھی کہ انہوں نے 1991 میں اسلام قبول کر لیا۔ ترقی یافتہ ملک کی اعلیٰ تعلیم یافتہ نو مسلم حجاب کے بارے میں کیا سوچتی ہیں، ان کی اپنی تحریر میں اس سوال کا جواب قائرین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ 1991 میں جب میں نے فرانس میں اسلام قبول کیا تو اسکول میں حجاب، پردہ، برقع ڈھانپنا استعمال گرما بحث کا موضوع بنا ہوا تھا۔ فرانسیسی معاشی مسائل میں ہی گھرے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں بے روزگاری عام ہو گئی تھی۔ بے روزگاری کا ایک اہم سبب مسلم ممالک سے آنے والے تارکین وطن سمجھ رہے تھے۔ اپنے شہروں اور اسکولوں میں حجاب کو دیکھ کر ان کے اندر انتہائی منفی اثرات پیدا ہوئے تھے۔ عوام کی اکثریت کا خیال تھا کہ پبلک ایجوکیشن سسٹم میں حجاب کی اجازت دینا سیکولرزم کے خلاف ہے۔ میں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر کوئی طالبہ اپنے سر پر کپڑا اوڑھ لیتی ہے تو اسے اسکول میں اس طرح کی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ عقائد اور مذہبی معاملات پر عمل درآمد کے سلسلے میں اسکول کو غیر جانبدارانہ رہنا چاہیے۔ فرانسیسیوں کو دوسرے اہل مغرب کی طرح یہ توقع تھی کہ بتدریج حجاب کے نام مغربیت اور سیکولرزم کے غلبے کے زیر اثر ختم ہو جائے گا، لیکن شاید وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ عالم اسلام میں خاص طور سے نوجوان نسل کے اندر پردے کی طرف مراجعت کی ایک زبردست لہر پیدا ہوئی اور پھیل رہی ہے۔ یہ موجودہ بیداری اور احیاء کا مظاہرہ ہے، کیونکہ مسلمانوں کی عظمت اور تشخص کو نو آبادیاتی نظام اور معاشی استحصال کے ذریعے سے متعدد بار برباد کیا جا چکا ہے۔ اس لیے یہ عمل ان کی عظمت رفتہ کے دوبارہ حصول کی ایک علامت بن گیا۔ حجاب کو ظلم کی علامت سمجھنے والے اصل میں حقائق سے بے خبر ہیں۔ وہ اسلام کے بارے میں بہت ہی کم معلومات رکھتے ہیں۔ سیکولرزم کے حامی غیر مسلم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کوئی شخص ان کی زندگی کا رخ بدل کر اسلام کے مطابق کیوں لڑنا چاہتا ہے، جو صدیوں پہلے رائج تھا۔ وہ اسلام کی قوت اور اپیل کو نہیں سمجھتے، جو عالمگیر اور لازوال ہے۔ وہ اس حقیقت سے پریشان ہے کہ دنیا کے مختلف قوموں میں ان عورتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو اسلام کی طرف راغب ہو رہی ہے اور وہ پردہ اپنا رہی ہے۔ کوئی غیر مسلم باہر سے مؤثر اور پر انداز نہیں کر سکتا کہ حجاب کا فلسفہ کیا ہے۔ اس سے متعلق بہت سی کتابوں کا اندازہ بھی سرسری اور خارجی جائزے کا ہے۔ ان کتابوں کے مصنفین کی حاشیائی آریوں میں بھی یہ حقیقت نہیں آ سکتی جو ایک عورت کی نگاہ حجاب کے اندر سے بھانپتی ہے۔ میرے تصورات بھی اس سلسلے میں اسلام قبول کرنے کے بعد ہی واضح ہوئے ہیں۔ جب مجھے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کرنا تھا، ان دنوں میں نے اپنے اندر سنجیدگی کے ساتھ روزانہ نماز پنجگانہ ادا کرنے کی صلاحیت اور رجحان کا اندازہ نہیں لگایا تھا، اور نہ ہی میں نے حجاب پہننے کے بارے میں سوچا تھا۔ پہلی بار پیرس کی ایک مسجد میں جانے سے قبل میں ایک ایسی دنیا میں رہتی تھی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نماز اور حجاب سے یکسر ناواقف تھی۔ میں بمشکل یہ تصور کر سکتی تھی کہ میں کبھی یہ فرائض ادا کر سکتی ہوں یا شعائر اسلام اپنا سکتی ہوں۔ تاہم مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے اسلام کے لیے ہدایت نصیب ہو چکی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے حجاب کے فوائد کا احساس ہونے لگا۔ مسجد میں اتوار کے اسلامی لیکچر میں پہلی بار شامل ہوئی تو چند روز ہی کے بعد میں نے اسکارف خرید لیا۔ حالانکہ مجھے کسی نے اسکارف پہننے کے لیے نہیں کہا، میں دوسری ساتھی مسلمان بہنوں کے احترام میں ایسا کرنا چاہتی تھی۔ اس اتوار کی آمد کے لیے بے قرار تھی کیونکہ اس روز اگلے ہفتہ وار اسلامی لیکچر تھا، جبکہ پچھلے لیکچر نے مجھے ایک روحانی جذبے سے سرشار کیا تھا جس کا اس سے پہلے کبھی کوئی نہیں ہوا تھا۔ اتوار آ گیا۔ لیکچر روم میں جانے سے پہلے میں نے وضو کیا اور اسکارف پہنا۔ لیکچر سننے کے بعد میں نے اپنی مسلم بہنوں کے ساتھ ملحقہ کمرے میں نماز ادا کی۔ اتنا اطمینان اور سرور حاصل ہوا کہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔
نماز کے بعد بھی کافی دیر تک اسکارف پہنے رہی کیونکہ یہ بھی سروں کی کیفیت سے سرشار کر رہا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا اس لیے لوگوں میرے اسکارف کی طرف توجہ نہیں دے سکے، تاہم میں اس اسکارف میں اپنے آپ کو محفوظ اور پاکیزہ محسوس کر رہی تھی۔ لگتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو گئی ہوں۔ میں جاپانی عورت تھی اور فرانس میں مجھے لوگ راہ چلتے گھور گھور کر دیکھتے تو دل بوجھل ہو جاتا تھا۔ اسکارف نے مجھے ان نظر بازوں سے محفوظ و مامون کر دیا۔ سچی بات یہ ہے مشرف اسلام ہونے سے میری دنیا جنت بن گئی۔ میں نے اسلام کے متعلق جو سب سے پہلی کتاب پڑھی اس میں حجاب کی ضرورت و اہمیت کی انتہائی معقول انداز میں بیان کیا گیا۔ صرف یہ جملہ میرے ذہن میں نقش ہے کہ اللہ تعالیٰ حجاب کی پرزور نصیحت کرتا ہے۔ اگر کوئی محکمانہ طور پر کہتا کہ اسلام قبول کرو تو تمہیں حجاب لازماً استعمال کرنا ہوگا تو عین ممکن تھا اس کے حکم کے خلاف بغاوت کر دیتی۔ اسلام کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے سپردگی اور اس کے احکامات کی اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کر دینا۔ مجھے ایسی خاتون کے لیے جس نے برسوں تک اپنی زندگی کسی مذہب پر ایمان لے بغیر گزاری تھی، کسی بھی حکم کی غیر مشروط تعمیل محال تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کسی قسم کی غلطی سے پاک ہوتے ہیں اور صحیح اسلامی طریقہ عمل یہ ہے کہ ان احکامات کی بلا چوں و چرا کی اطاعت کی جائے اور انہیں نافذ کیا جائے۔ میری زندگی اس موڑ پر میری خواہشات بے ساختہ طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے تحت ہو گئی۔ ایک حجاب پہننے والی مسلمان خاتون جم غفیر میں بھی قابل شناخت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس کسی غیر مسلم کا عقیدہ اکثر الفاظ کے ذریعے ہی سے بیان کرنے پر معلوم ہوتا ہے۔ حجاب پہننے کے بعد بھی مجھے اس حوالے سے ایک لفظ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ حجاب ہی میرے عقیدے کا واضح اظہار ہے۔ میرا حجاب مجھے مستعد اور آمادہ رکھتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، تمہارے طرز عمل ایک مسلمان کی طرح ہونا چاہیے۔ جس طرح پولیس کا ایک سپاہی اپنی وردی میں اپنے پیشے کا لحاظ رکھتا ہے، اس طرح میرا حجاب بھی میری مسلم شناخت کو تقویت دیتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے 2 ہفتے بعد میں اپنی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے فرانس سے اپنے وطن جاپان آ گئی۔ مجھے اب انتہائی مطلوب نعمت اسلام مل گئی تھی، لہٰذا مجھے فرانسیسی ادب میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے حصول میں کوئی دلچسپی نہ رہی۔ اس کے بجائے میرا قلب و ذہن عربی زبان اور قرآن کریم کی تعلیم کی طرف مائل ہو گیا۔ جاپان کے چھوٹے سے قصبے میں بطور مسلمان رہنا بے حد مشکل تھا۔ اسلام کے متعلق معلومات بھی بہت کم تھیں، تاہم میری اسلامی شناخت نے میرے تعلق کے خد و خال اور ساخت کی نمائش سے منع کر دیا۔ اس لیے مجھے اپنے بہت سے ملبوسات ترک کرنے پڑے جو میری جسمانی ساخت کو پرکشش بناتے۔ منی اسکرٹ، پینٹ، ہاف پینٹ اور چھوٹی آستین کے بلاؤز حجاب سے مطابقت نہ رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے مصر کا سفر کیا، جو میں نے منزل حق پا لینے کے بعد اپنے آپ سے کیا تھا۔ وہ عہد یہ تھا کہ میں اسلام کی مزید تعلیم و تربیت اور عقیدے کی پختگی کے لیے کسی اسلامی ملک کا سفر کروں گی۔ پورے مصر میں میری صرف ایک ہی دوست تھیں۔ اس کے گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہ سر سے پاؤں تک بشمول چہرہ سیاہ لباس میں ملبوس تھی۔ اس سے پہلے میں نے فرانس میں اس لباس میں صرف ایک مسلم خاتون کو دیکھا تھا۔ ان دنوں میں اتنا زیادہ تکلف غیر ضروری سمجھتی تھی۔ میری میزبان نے مجھے توجہ دلائی، تمہارے یہ کپڑے پبلک میں پہننا مناسب نہیں۔ محاورہ مشہور ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس۔ ایک سیاہ لباس اور ایک لمبا سرپوش جسے دوپٹہ کہا جاتا ہے سلوایا، جس سے میں چہرے کے سوا مکمل طور پر ڈھک گئی تھی۔ وہاں زیادہ تر بہنیں جن سے میں متعارف ہی نقاب استعمال کرتی تھی، تاہم قاہرہ جیسے بڑے شہر میں ان کی تعداد خاصی کم تھی۔ عموماً مغرب زدہ مصری مرد برقع پوش عورتوں سے دور رہتے ہیں اور انہیں الاخوات کہہ کر پکارتے تھے۔ عام لوگ ان سے احتراز اور نرمی کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ یہ بہنیں خاص حد کے اندر ہی دکھائی دیتی تھی۔ عموماً برقع پوش خواتین اپنے عقیدے کی زیادہ پابند تھی۔
اسکارف کا استعمال بہت کم یا بالکل نہ کرنے والی خواتین اپنے فرائض کی ادائیگی سے بالکل بے نیاز دکھائی دیتی تھی۔ میں نے اسلامی طرز کے لباس کو اطمینان اور مسرت کا موجب اور زیادہ آرام دہ پایا۔ میں اپنے آپ کو باوقار اور مہذب معتمد عورت سمجھنے لگی ہوں۔ قاہرہ جیسے غبار آلود شہر میں سیاہ پوشاک انتہائی موضوع رہی۔ قاہرہ میں قیام کے دوران میں سیاہ برقعے میں بہت خوش تھی۔ آپ یقین کریں میں اپنے آپ کو روایتی شہزادی اور ملکہ سے زیادہ بلند مقام پر فائز سمجھتی تھی۔ جب قاہرہ سے جاپان واپس آئی تو لوگ مجھے دیکھ کر تسلیم کرتے تھے کہ میرا تعلق کسی اور مذہب سے ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کس مذہب سے ہے۔ میں نے ایک لڑکی کو اپنی سہیلی سے دھیرے سے کہتے سنا کہ میں بدھ مت کی راہبہ ہوں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے میرے اور ایک راہبہ کی سی زندگی گزارنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ یہ دلچسپ حقیقت ہے کہ ایک مسلم، ایک عیسائی اور بدھ راہبہ کی ظاہری حیت میں بڑی حد تک مشابہت پائی جاتی ہے۔ کیتھولک راہبہ کا لباس اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دینے کی علامت ہوتا ہے اور اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے مسلم عورت کا حجاب بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا مظہر ہوتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ ایک راہبہ کے لباس کا تو احترام کرتے ہیں مگر مسلمان عورت کے حجاب کو ہدف تنقید بناتے ہیں اور اسے علامت کی بجائے انتہا پسندی اور مظلومیت کا مظہر بتاتے ہیں۔ ایک روز میں ٹرین میں سفر کر رہی تھی کہ ایک بزرگ مسافر نے مجھے پوچھا، تم نے یہ عجیب و غریب لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ میں نے جواب دیا، میں مسلمان ہوں اور اسلام کا عورتوں سے مطالبہ ہے کہ وہ غیر مردوں سے اپنا جسم پوشیدہ رکھے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ دلکشی اور حسن کا نامناسب اظہار مردوں کو خواہ مخواہ آزمائش میں ڈال دیتا ہے، مگر ایک شخص عورتوں کی طرف جنسی جذبے کے تحت نہیں دیکھتا۔ یہ صحیح ہے مگر یہ مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو ایسا کرتے ہیں۔ میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، محترم بزرگ، اگر ہم ان جنسی زیادتیوں اور جرائم پر غور کریں جو بہت سے معاشرے میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں، یہ حادثات روکنے کے لیے محض مردوں کو اعلیٰ اخلاق اور ضبط نقش کی تلقین کافی نہیں۔ اس مسئلے کا حل اسلامی طرز حیات ہی میں مضمر ہے جو عورتوں کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھیں اور غیر محرم مردوں سے تعلقات نہ رکھیں۔ منی اسکرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو میری ضرورت ہے تو مجھے لے جا سکتے ہیں، جبکہ حجاب واضح طور پر بتاتا ہے میں آپ کے لیے ممنوع ہوں۔ ہم سفر بزرگ اس وضاحت سے خاصے متاثر نظر آئے، شاید اس کے لیے وہ خود بھی عورتوں کے ہجان اور خیز فیشن کو نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے ٹرین سے یہ کہتے ہوئے اتر گئے، کاش ہمارے پاس اسلام پر گفتگو کے لیے مزید وقت ہوتا۔ جاپانی لوگ بالعموم مذہبی گفتگو کے عادی نہیں ہوتے، تاہم میرے حجاب کی برکت ملاحظہ فرمائیں کہ اس نے اسلام پر گفتگو، دوسرے لفظوں میں دعوت دین کا دروازہ کھول دیا۔ میں اپنی چھوٹی بہن کو جو نکر پہنے ہوئے تھی دیکھ کر مضطرب ہو گئی۔ اسلام کے گوشے عافیت میں آنے سے پہلے بھی کسی عورت کے جسم کی ساخت کا منظر جو اس کے جلد سے چپکے ہوئے باریک لباس سے جھلکتا ہے مجھے پریشان کر دیا کرتا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں نے کوئی ایسی شے دیکھ لی ہے جو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ بات ایک عورت کو پریشان کر سکتی ہے تو مردوں کو کتنا متاثر کرتی ہوگی؟ اس سوال کا جواب مشکل ہی نہیں۔ بعض بہنیں صرف اس وقت پوشاک زیب تن کرتی ہیں جب وہ گھر سے باہر جاتی ہیں اور انہیں یہ خیال نہیں رہتا کہ وہ گھر کے اندر کس طرح رہتی ہے، لیکن اسلام میں عورت اپنے شوہر کے لیے دلکش ہونے کی کوشش کرتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کے لیے پرشکوہ دکھائی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے متعلق اس طرح کے جذبات ازواجی زندگی کو پرلطف اور پرمسرت بنا دیتے ہیں۔ کوئی عورت کسی مرد کی توجہ کیوں اپنی طرف مبذول کرانا چاہتی ہے جبکہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے؟ کیا وہ اس بات کو پسند کرتی ہے کہ دوسری عورتیں اس کے شوہر کو اپنی طرف مائل کریں؟ اس طرح کوئی بھی شخص یہ دیکھ سکتا ہے کہ اسلام خاندان کے استحکام میں کس طرح معاونت کرتا ہے۔ غیر مسلم حضرات پوچھ سکتے ہیں کہ جسم کی طرح حالت کیوں پوشیدہ رکھا جائے؟ بعض لوگ تیراکی لباس پہن کر تیرنے یا ننگوں کے کلب میں شامل ہونے پر کوئی عار محسوس نہیں کرتے، پھر بھی 50 سال قبل جاپان میں تیراکی کے لباس میں تیرنا لفنگا پن سمجھا جاتا تھا۔
اور عہد وسطیٰ میں مجاہد اپنی محبوب و محترم بیوی کے جوتے کی ہلکی سی جھلک دیکھ کر کانپ اٹھتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جسم کو پوشیدہ رکھنے کا معاشرتی معیار تبدیل ہو چکا ہے۔ اگر آپ کسی شے کو پوشیدہ رکھتے ہیں تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ مصر میں اپنے قیام کے دوران میں نے ایک جاپانی مسلمان سے جو قاہرہ میں زیر تعلیم تھا شادی کر لی۔ مصر سے جاپان واپس آنے کے 3 ماہ بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب گئی، جہاں انہیں ملازمت مل گئی تھی۔ مجھے سعودی عرب جانے اور چہرے پر نقاب ڈالنے کی شدید خواہش تھی۔ مجھے جاننے کا اشتیاق و تجسس تھا کہ نقاب کے اندر میرے محسوسات کیا ہوں گے۔ جب ریاض پہنچی تو میں نے دیکھا سب عورتیں چہرے پر نقاب ڈالتی تھیں۔ غیر مسلم عورتیں اپنے سر ڈھانپے بغیر بے پرواہی کے ساتھ اپنے شانوں پر سیاہ نقاب ڈالے رہتی تھیں۔ بہت سی غیر مسلم عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں، نہ تمام سعودی عورتیں سر سے پاؤں تک مکمل طور پر پردے میں رہتی تھیں۔ ریاض میں ابتدائی ایام میں میری آنکھیں کھلی رہتی تھیں، لیکن جب میں نے موسم سرما کا برقع بنایا تو اس میں آنکھوں کا باریک نقاب بھی شامل کر لیا۔ اب میرا پردہ مکمل تھا، جس سے مجھے ایک گنا آرام اور سکون ملا۔ اس نئے نقاب نے سیاہ عینک کی طرح مجھے اجنبیوں کی گھورتی نگاہوں سے محفوظ کر دیا۔ جاپان میں پہلے پہل مسلم عورتوں کو بھی مکمل حجاب کھلتا تھا، مگر اب اس ملک میں قبول اسلام کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، لہٰذا مکمل پردے کی پابندی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ آخر میں صرف اتنا عرض کروں گی کہ اگر یہ درست ہے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کر رہا ہے، تو پھر آج یورپ، امریکہ، جاپان اور دوسرے ممالک میں کثیر تعداد میں عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہی ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔